مئی میں مہنگائی 23 ماہ کی بلند ترین سطح یعنی 11.7% پر آ گئی ہے۔ مئی میں بھی ایف بی آر اپنا ٹارگٹ حاصل نہ کر سکا اور اس طرح اس مالی سال کے 11 ماہ میں ٹیکس شارٹ فال 864 ارب روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے، جبکہ اس مالی سال میں معیشت 4.2% ترقی کا ٹارگٹ بھی حاصل نہیں کر پائے گی اور ترقی کی شرح 3.7% رہنے کی توقع ہے، جو گزشتہ برس 3.2% تھی۔ موجودہ سیٹ اپ کو حکومت میں آئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ حکومت میں آتے ہی پہلے ملک میں معاشی استحکام لانے، پھر ریفارمز کرنے اور پھر معاشی ترقی کی طرف ملک کو لے جانے کے دعوے کیے گئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں معاشی استحکام آیا، ملک ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آیا، مگر معاشی استحکام کے بعد معاشی ریفارمز کے اور ترقی کے دعووں پر اب تک عمل نہیں کیا گیا۔ نہ بیرونی سرمایہ کاری بڑھی اور نہ ہی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ تاہم ایران جنگ کے بعد اپریل میں $324 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ریکارڈ کیا گیا۔ تیل کی قیمتیں اب بھی $96 فی بیرل کی سطح پر ہیں، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اور ڈیل کی خبروں کے ساتھ ساتھ میزائلوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے اور غیر یقینی کی صورتحال بڑھ گئی ہے، یعنی پاکستان کی معیشت کے لیے مزید خطرات بڑھ گئے ہیں۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں انڈسٹریل گروتھ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب 11.7% کی مئی میں مہنگائی، 864 ارب کا ٹیکس شارٹ فال، آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے بجٹ میں حکومت کوئی ریلیف دے پائے گی یا پھر کوئی ریفارم کر پائے گی یا کوئی امید نہیں ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ جو اعداد شمار آئے ہیں، آئی ایم ایف نے اپنے جو 3rd ریویو رپورٹ کے بعد میں جو چھاپا، جو کامیاب تھا اور پاکستان نے کامیابی سے ٹارگٹس میٹ کیے، خاص طور پہ اس سال جو کہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، اس میں جو چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ گھٹن یعنی کہ سٹیبلائزیشن کو لیا جا رہا ہے۔ سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں دی جا رہی ہے اکانومی کو، جبکہ اللہ کے فضل سے ہمارے ریزرو $17 ارب تک پہنچ گئے ہیں، اور دوسری طرف آل سیڈ اینڈ ڈن حالات بہتر اور بھی ہو سکتے تھے، مگر یہ جنگ کی وجہ سے کافی ہمارے افراط زر میں یقیناً اضافہ ہے۔ مگر آپ یہ سوچئے کہ پاکستان اگلے سال جو بجٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ایکسیپٹ کر رہا ہے شاید 3.5% جی ڈی پی کا، اور آپ کو یاد ہوگا بہت سے سال ایسے گزرے ہیں جبکہ یہ 6, 7, 8% رہا ہے، اور سال جو ختم ہونے والا ہے صرف 4۔ اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہمارا جو پبلک ڈیٹ ہے اس کا بھی ریشو ٹو جی ڈی پی گرا ہے۔ تو یہ وقت آ گیا ہے، آپ نے اسٹیبلائزیشن کر لی ہے، اب خدا کے لیے سانس لینے دیجئے اکانومی کو۔ اس سب سے پہلے جو چیز آپ کو کرنا چاہیے کہ دوسروں ملکوں کے برعکس آپ کا پیٹرولیم لیوی ٹیکس جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے۔ بجٹ میں آپ اس کو وہی ریٹ پہ لائیں جب یہ سیلز ٹیکس کا نظام جاری تھا، جب پیٹرولیم لیوی کو ہم لے آئے 3 سال پہلے، اس وقت 18% ریٹ تھا، آج وہ تقریباً 2 گنا ہے، 35 سے 40%، اس کو 18% پہ واپس لائیں۔ اس طرح کے اقدامات لیں تاکہ لوگ سانس لے پائیں، ریلیف ہو اور قیمتوں میں پھر سے کچھ کمی آنا شروع ہو جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کون سے ایسے ایونیوز ہیں؟ کیونکہ حکومت نے ظاہر 4 سال ہو گئے اس حکومت کو، دعوے بہت کیے کہ ہم ٹریڈر سے ٹیکس لیں گے، ریٹیلر سے ٹیکس لیں گے، ایگریکلچر سے ٹیکس لیں گے، مگر ایسا ہوا نہیں، اور ہمیں نظر آیا کہ سیلریڈ انکم پر بہت زیادہ ٹیکس، پھر پی ڈی ایل کی مد میں بہت زیادہ ٹیکس جمع کرنے کی کوشش کی گئی جب ٹیکس شارٹ فال ہمیں ایف بی آر میں نظر آتا ہے۔ کون سے ایسے ایونیوز ہیں جہاں پر حکومت فوکس کرے، وہاں سے ٹیکس جمع کرے، جبکہ عوام کو پی ڈی ایل کی صورت میں یا پھر سیلریڈ کلاس کو ریلیف دے؟ دیکھیے، آئی ایم ایف پروگرام جو تقریباً 2 سال سے جاری ہے، پہلے سال کوشش کی گئی تھی کہ زرعی شعبہ جو ہے اس میں انکم ٹیکس کے نظام پروونسز لے آئے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس سال جو ایکسٹرا جو ریونیوز ریز کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے تقریباً 400 ارب کا، وہ تقریباً پورا ہمارے پروونشل گورنمنٹس کے لیے ہے، اور اس میں سب سے زیادہ نمایاں اضافہ
انکم ٹیکس میں کرنا ہے ایگریکلچر. اب آپ یہ سوچئے کہ پاکستان میں 1% بڑے زمیندار جو ہیں 24% زمین پاکستان کی ان کے پاس ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ریونیو پوٹینشیل جو ہے، اس لیے کہ لینڈ ریونیو کے نظام سے تو ہمیں پتہ ہے لینڈ ہولڈنگز کیا ہیں، تقریباً 800 ارب کا ریونیو پوٹینشیل ہے. اور IMF بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ حاصل ہو، مگر خدا کے واسطے آپ یہ دیکھیے کہ ریونیو ایکچولی صرف 10 ارب کے قریب ہے. دوسری طرف پچھلے 2 سال سے IMF یہ بھی کوشش کر رہا تھا، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، کہ ٹریڈرز جو ہیں، جو بڑے بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں، ان سے بھی کچھ حاصل کیا جائے. ٹارگٹ سیٹ کیا 300 ارب، ملے صرف 40 ارب. تو یہ شعبے ایسے ہیں جن میں آپ کو ہائی انکم لیول کے لوگ ملیں گے. ان میں آپ کوشش کر کے نظام کو سیٹ کریے، کہیں ود ہولڈنگ لے آئیں، کہیں آپ دوسری طرف سے کوشش کریں. اور خدا کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہٹیے. لوگوں کے پاس بہت بچ چکا ہے. اب پروگریسو نظام، براڈ بیسنگ آف دا ٹیکس سسٹم، 3 شعبے، زرعی شعبہ، بڑے دکاندار، بڑے گھروں کے لوگ، ان کو ٹیکس نظام میں لائیں. اور ڈاکٹر صاحب، ان کو ٹیکس نظام میں ابھی تک نہ لانا، حالانکہ بار بار حکومت نے دعوے کیے، یہ کیپیسٹی کا فیلئر ہے کہ حکومت کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، یا پھر ایک پولیٹیکل ڈیسیشن کا مسئلہ ہے، پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے؟ ورنہ حکومت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، ان سے ٹیکس لے کر دوسروں پر بوجھ کم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. یقیناً. اب دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیے، ہمارے دوسری طرف جو بارڈر کے ملک ہے، ان میں یہ چیزوں پر کافی ٹیکس لگ رہا ہے. ہمارے یہاں یہ ایڈمنسٹریٹو یا ایک طرح سے ٹیکس سسٹم کی فیلئر نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ ایک سیاسی فیلئر ہے، بیکاز یہ سیکٹرز آر ڈومینیٹڈ آئدر بائی دی اشرافیہ، اور دیر از آلویز دا تھریٹ بائی ٹریڈرز کہ ہم اسٹرائک کر دیں گے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ ٹیکس پوٹینشیل پاکستان میں موجود ہے. سلیقے سے اور کوشش کر کے اس نظام کو پھیلائیں، اور خدا کے لیے اب انڈائریکٹ ٹیکسز، اسپیشلی آئٹمس لائک پیٹرولیم لیوی وغیرہ، ان پہ ٹیکسز کم کریں. اور ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہر حکومت یہ کلیم کرتی ہے، اس حکومت نے بھی کہا کہ ہم انڈسٹریل گروتھ بڑھائیں گے، اس کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑھائیں گے، اور ملک میں بیرونی سرمایہ کاری بڑھائیں گے، اور اس طریقے سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائیں گے. اب نہ بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا، نہ ہی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا. امپورٹس پر پریشر ضرور نظر آیا، جس کی وجہ سے ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی نظر آیا پچھلے مہینے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اب جب وزیر اعظم دوبارہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم انڈسٹری پر فوکس کریں گے، انڈسٹریل گروتھ بڑھائیں گے، ایکسپورٹس بڑھائیں گے، تو اس کے کوئی امکانات نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، جو ریسرچ کی گئی ہے، آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ہمارا جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، صنعتی شعبہ، اس پہ ٹیکس کا جو برڈن ہے، بوجھ ہے، وہ باقی اکانومی سے 3.5 سے 4 گنا ہے. 4 گنا 30 سے 35% کم از کم برڈن ہے. اس برڈن سے آپ کا خیال ہے کہ کوئی سانس لے پائے گا؟ آپ نے حد سے زیادہ سیلز ٹیکس، کارپوریٹ انکم ٹیکس، سپر ٹیکس، یہ سب لگا کے ہمارے انڈسٹریل صنعتی شعبے کو بالکل سانس لینے کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے. اسی لیے میں پھر سے کہوں گا کہ خدا کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز وغیرہ سے ہٹنے کی کوشش کریں اور براڈ بیس کریں اپنے انکم ٹیکس سسٹم کو. آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ہم جب غلطی سے ایک زمانے میں حکومت میں تھے، تو میں the father of the withholding tax نظام، تو میں نے ایکسپورٹس پہ 1% رکھا تھا ٹوٹل ٹیکس. 2 سال پہلے گورنمنٹ نے اس کو وڈرا کر کے فل ٹیکس پہ لے آئے. بابا ایکسپورٹس کو انسینٹیوز دو. ساری دنیا میں ملک دیتے ہیں. بنگلہ دیش اپنے ایکسپورٹس پہ اگر 100% کا پرائس ہے تو ایکسپورٹر کو 120% ملتا ہے. اس طرح کے انسینٹیوز موجود ہیں. ہم نے انسینٹیوز ختم کر دیے.
5 से 10 साल टैक्स हॉलिडे दें सनती शोबे में इन्वेस्टमेंट एनीवेयर इन पाकिस्तान। आज पोजीशन ये है कि सनती शोबे में जो सरमायाकारी हो रही है वो 25 साल के लेवल से कम है। ये हाल है आपके सनती शोबे। तो ये सब चीजें वाजी हैं, डजंट रिक्वायर एनी न्यू नॉलेज। अब सिर्फ अफसोस इस बात का है कि हुकूमतें जो हैं वो प्रायोरिटीज पे काम नहीं कर रहे हैं और कहते कुछ हैं होता कुछ और। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पारिक साहब की गुफ्तगू। नहीं, अब देखते हैं हुकूमत दोबारा दावे कर रही है कोई रिफॉर्म्स करेगी बजट में या उसके बाद या फिर नहीं।